السلام علیکم۔ شہر اشوک بائی امطل عزیز شہزاد، ایپیسوڈ 16۔ صبح کا شام کرنا اگر زندگی گزارنا تھا تو وہ گزار رہی تھی۔ اسے گہری جامد چپ لگ گئی تھی۔ وقار اسے بات کرنے کی کوشش کرتے بھی تو یا تو وہ اٹھ کر چلی جاتی یا جا نہیں پاتی تو نفرت سے منہ ضرور پھیر لیتی۔ وہ اپنی جگہ چور سے بن جاتے۔ سمجھ رہے تھے کہ وہ انہیں اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھ رہی ہوگی، مگر یہ ناگزیر تھا۔ ابھی وہ نادان ہے، نا سمجھ ہے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ اس کے متعلق سوچے گی تو یقیناً انہیں دعائیں دے گی۔ اب اجیا کالج نہیں جائے گی اور اس کا سیل فون بھی تم لے لو اس سے، سائے نے سختی سے میرب سے کہا تو وقار صاحب نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مگر کیوں سائے؟ میرب نے اچنبھے سے پوچھا۔ بس میں نے کہہ دیا اس لیے۔ مگر یہ تو جاہلانہ سوچ ہے، وقار ناپسندیدگی سے بولے۔ جاہلانہ ہی صحیح، وہ ہنوز اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا، مگر جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ابھی اس کا باپ زندہ ہے سائر، وقار برہمی سے بولے، اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مجھے ہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کالج بھی جائے گی اور اس کا فون بھی اس کے پاس رہے گا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم اتنے تنگ نظر کب سے ہو گئے سائر؟ انہوں نے اسے گھورا۔ میرب بے چارگی سے کبھی سائر کبھی وقار کو دیکھ رہی تھی۔ بات تنگ نظری کی نہیں، احتیاط پسندی کی ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ کس بات کی احتیاط؟ انہوں نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ آخر سب کچھ بحسن خوبی نمٹ ہی گیا نا۔ یہ آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ آپ اس کی اصلیت سے تاحال نا واقف ہیں۔ وہ بھڑک اٹھا۔ چھوڑے نا، آپ لوگ کس بحث میں پڑ گئے؟ میرب جلدی سے بولی۔ کیسے اصلیت؟ یہ کیسی بات کی تم نے؟ انہوں نے چشمے کی اوٹ سے گھورا۔ سائے جھنجھلا گیا، پھر جذباتیت میں کہہ گیا، آپ کی صاحبزادی اپنے نکاح کی رات سب کو نیند کی دوائی پلا کر اس کمینے کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ سائر! وقار کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ انہیں سائر سے اتنی گری ہوئی بات کی توقع نہیں تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اب اس کو بخش بھی دو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بھاگتے دیکھا تھا پاپا، اور اب تصور نہیں کر سکتے اس وقت مجھ پر کیا گزری تھی۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی آواز لرزنے لگی۔ بے یقینی سے میرب کو دیکھنے لگے تو اسے اپنی احمقانہ جذباتیت پر افسوس سا ہونے لگا۔ ان کی غیر حالت دیکھ کر میرب نے ایک شکایتی نگاہ اپنے شوہر نامدار پر ڈالی۔ چھوڑیں آپ بابا، بس اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ نقصان سے بچ گئے؟ بھروسہ، مان، اعتبار، سب کچھ ختم، اور تم کہتی ہو کہ نقصان سے بچ گئے؟ ان کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے ہمیشہ اس کو پیار دیا، مان دیا، اس پر بھروسہ کیا، اس کی ضدوں کو پورا کیا، اور اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو؟ وہ کسی خوفزدہ بچے کی طرح سائر کی جانب دیکھنے لگے۔ میری تو عمر بھر کی ریاضت مٹی میں مل جاتی۔ میں نے صرف اسے بربادی سے بچانے کی خاطر کیا کیا برداشت کیا ہے، تم تو جانتے ہو نا۔ وہ شاید خود کلامی کر رہے تھے۔ پاپا پلیز۔ سائر بے اندازہ پشیمانی میں گر گیا۔ میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اس پر پابندیاں کیوں عائد کر رہا ہوں۔ کاش تم نہ بتاتے۔ وہ رو رہے تھے تو میں خود سے یوں شرمندہ نہ بیٹھا ہوتا۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ بابا پلیز، وہ نادان ہے، جذباتی ہے، ہم ہیں نا، سمجھائیں گے، سنبھالیں گے اسے، ہوگی اسے غلطی، مگر یہ آپ کے نیک اعمال ہی ہیں نا کہ وہ کسی ناقابل تلافی نقصان سے بچ گئی۔ پھر آپ یہ سوچئے کہ سب نیند کی دوا کے زیر اثر تھے۔ ایسے میں سائر کا بیدار ہو جانا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ یقیناً اللہ اس پر مہربان ہے، تبھی وہ تباہی سے بچ گئی۔ کتنی صاف ستھری سوچ تھی میرب کی۔ ہاں بیٹی، کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو، مگر یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی، میری گڑیا ایسا کر سکتی ہے۔ وہ بولے گئے اور سائر ایک مرتبہ پھر اس کا دھیان اس نامعلوم نمبر سے آنے والی فون کال کی جانب چلا گیا۔ وقت کافی گزر گیا ہے، اب کچھ کیا گیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی صحیح، چندا کو اپنی جان سے پیارا کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر وہ یوں بلک بلک کر روئی گویا کسی کی مرگ ہو گئی ہو۔ آصف الگ اس سے چڑا بیٹھا تھا۔ پہلے کیوں نہ برتی احتیاط؟ مجھے کیا پتا تھا؟ اتنی معصوم تو نہیں ہو تم۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چیخ پڑی۔ ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اس کے غم ہی الگ تھے۔
کہاں لے کر جاتے ہو بیگم صاحبہ کو؟ جمیل نے اپنے آفس میں رفیق کو بلا کر پوچھا۔ گولف کلب، اکثر بلیو مون ہوٹل، اس نے ادب سے جواب دیا۔ کبھی کسی کے گھر جاتی ہیں وہ؟ اس نے پوچھا۔ جی، ان کی سہیلی جہانگیر روڈ پر رہتی ہیں، ستارہ نام ہے ان کا۔ بیگم صاحبہ اکثر انہیں لے کر پارٹیوں میں جاتی ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور فلم سٹار بھی۔ جمیل حیران ہوا، پھر سر ہلا کر پوچھنے لگا، آج کل وہ اپنی سہیلی کے ساتھ آتی جاتی ہیں؟ نہیں، آج کل تو کوئی صاحب ہوتے ہیں ان کے ساتھ، شاید ان کے کزن ہیں۔ جمیل کو چندہ کی جرأت پر حیرانی ہوئی، کس قدر دیدہ دلیری سے وہ جمیل کے مہیا کردہ ڈرائیور اور گاڑی میں اس انجان شخص کو گھماتی پھر رہی تھی۔ کیا اسے جمیل سے خوف نہیں آتا، یا پھر وہ ضرورت سے زیادہ پورے اعتماد بالفاظ دیگر بے وقوف ہے؟ کل کہاں گئے تھے وہ لوگ؟ سمن آباد کے کسی کلینک میں۔ جمیل کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں، جبڑے بھینچ گئے۔ یہ لو۔ وہ خود پر قابو پا کر کچھ نوٹ اسے دیتے ہوئے بولا، یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ تمہیں اس بات کو نہ صرف خفیہ رکھنا ہے بلکہ مزید انفارمیشن بھی فراہم کرنی ہے؟ جی سر۔ اس نے نوٹ تھام کر تابع داری سے کہا، ایسا ہی ہوگا، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ اٹھ کر باہر چل دیا۔ اگر تم بے حیائی اور بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہو چندہ، تو یاد رکھنا، میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اس کی آنکھوں سے دیوانگی جھلکنے لگی تھی۔ سائر، میرب نے آہستہ سے پکارا۔ وہ کسی کو فون ملانے میں مصروف تھا۔ یہ وہی نمبر تھا جو اس رات اسے جگا گیا تھا، مگر اب یہ نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ سائر، وہ اب کی بار زور سے بولی تو وہ چونکا۔ کہو، کیا ہوا؟ اس نے فون بے دلی سے سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ کل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، منتھلی وزٹ کے لیے، اس نے یاد دلایا۔ اچھا، سائر اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے بولا، ایک کام نمٹ گیا تھا، دوسرا باقی تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ اسے سب یاد تھا۔ وہ بہت مزمحل تھی، کبھی گھنٹوں گمسم بیٹھی رہتی، کبھی بے وجہ رونا شروع کر دیتی، کبھی پاگلوں کی طرح آغا کا نمبر ملاتی تو ملاتی چلی جاتی۔ اس کا دل ویران، آنکھیں بنجر اور سوچیں مفلوج ہو چکی تھی۔ میرب بہلانے کی کوشش کرتی تو وہ بڑے جارحانہ انداز میں اسے دیکھا کرتی۔ ابھی بھی وہ بیڈ پر چت لیٹی چھت پر گھومتے پنکھے کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اس کا فون بجا، دوبارہ بجا۔ 12:30۔ اس نے نہایت کوفت زدہ انداز میں فون ریسیو کیا۔ گل تھی۔ میری بچی، امی۔ اس کی ساری کوفت پل بھر میں ہوا ہوئی تھی۔ امی، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ بے قراری سے رو پڑی۔ ہو کہاں تم؟ اس نے ٹو لینے والے انداز میں پوچھا۔ امی، ان لوگوں نے میرا نکاح کر دیا حمزہ سے۔ کون حمزہ؟ گل دھک سے رہ گئی۔ ماں پارا خلا کا بیٹا۔ مگر تم تو آغا کے ساتھ بھاگ رہی تھی، پھر یہ اچانک ایسے کیسے؟ اسے تو یہ نئی افتاد ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، میں جا رہی تھی کہ سائر بھائی اٹھ گئے، نہ جانے کیوں ان پر نیند کی دوائی کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ تو تم نے نکاح کیوں کر لیا؟ اس کے بیٹے کے سامنے سب سچ کہہ دیتی۔ گل نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ موقع ہی نہیں ملا، اور پھر آغا کا فون بھی تو مسلسل بند جا رہا ہے، کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بے بسی سے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ دیکھو، دھیرج سے کام لو، پہلے یہ رونا دھونا بالکل بند کرو، وہ بولی، اور گھر میں بالکل نارمل بیہیو کرو، ورنہ یہ لوگ تمہارا باہر آنا جانا، فون کرنا سننا سب بند کروا دیں گے۔ وہ شاطرانہ انداز سے آنکھیں گھما کر بولی، اور یہ تو اجیا نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس طرح تو میں آپ سے بھی نہیں مل سکوں گی۔ ہاں، بس اب تم یہاں آ جاؤ مجھ سے ملنے، پھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کیا کر لیا امی۔ وہ پھر بلکنے لگی۔ گل چڑ کر رہ گئی۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو چندہ، فلم بنانے کا پلان مؤخر کیا جا سکتا ہے تمہاری حالت کی وجہ سے، سمجھو ہمیں 1.5 سال مزید انتظار کرنا ہوگا۔ دراصل ڈر اس بات کا ہے کہ اگر کہیں تمہارے شوہر کو کچھ بھنک بھی پڑ گی نا ہمارے ارادوں کی، تو کہیں ہمارا سارا پلان ملیا میٹ نہ ہو جائے۔ وہ ازحد فکر مندی سے بولا۔ تم کیوں مجھے بیزار کر رہے ہو؟ وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتی ہوئی بولی۔ وہ شدید ڈپریشن میں آ کر سگریٹ نوشی کرنے لگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے اعتراف ہے کہ میرا شوہر دنیا کا بے وقوف ترین مرد ہے، جو میری معصومیت پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے۔ اگر اسے مجھ پر شک کرنا ہوتا تو وہ پہلے ہی نہیں کر لیتا۔ میں کہاں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، کیا پہنتی ہوں، وہ ان سب باتوں کو ایشو نہیں بناتا۔ ہاں، اس نے منہ بنایا،
میں کیا کھاتی ہوں کیا پیتی ہوں اس کی اسے ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ تم بات سمجھ نہیں رہی ہو چندہ، ایک پل میں انسان کو اس کی قسمت عرش فرش پر پھینک دیتی ہے۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ یہی کہ تم جلد از جلد وہ گھر بھیج کر وہ رقم کہیں محفوظ کروا دو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، میرا مطلب ہے زیورات، بچت، وہ سب بھی اپنے قبضے میں لے لو۔ تم نے اسے تو چھوڑنا ہی ہے نا، تو آج چھوڑو یا کل، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، پھر ہم یہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کریں گے۔ اس کا پلان مکمل تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، اس نے گہرا کش لیا۔ چلو دیکھتی ہوں، ایسا کرتے ہیں کل پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تاکہ جلد از جلد یہ معاملہ نبٹ سکے۔ وہ سوچتی ہوئی بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ اب مطمئن ہوا تھا، اگر وہ جان جاتے کوئی اور بھی ہے جو ان کی گفتگو سن رہا ہے تو ہرگز بھی مطمئن نہ رہتے۔ اجی اب اپنا سوگ بھلا کر کمرے سے باہر بھی نکلنے لگی تھی اور میرب کے ساتھ مختلف کاموں میں ہاتھ بھی بٹانے لگی تھی، لیکن یہ اور بات کہ سائر جہاں وہ موجود ہوتی وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وقار البتہ اس میں آئی بہتری دے کر کچھ اطمینان محسوس کر رہے تھے۔ ماں پارا بھی وقتاً فوقتاً اسے فون کر رہی تھی، وہ ان سے تو بات کر ہی لیتی تھی مگر حمزہ سے نہیں۔ اس کے دل میں اب کسی اور کی گنجائش نکلنی مشکل تھی۔ حمزہ اپنی والدہ کے سامنے سراپا احتجاج بنا ہوا تھا، مگر انہوں نے کسی نہ کسی طرح اسے سمجھا بجھا ہی لیا تھا۔ آج اس کا فون آیا تو وہ بولی، اجیا بیٹا، حمزہ کو خدا حافظ نہیں کہو گی؟ آج رات اس کی فلائٹ ہے، وہ آسٹریلیا جا رہا ہے واپس۔ کہہ کر انہوں نے فون اسے تھما دیا۔ واہ، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا مس؟ اوہ مسز اجیا، کیسے ہیں آپ؟ وہ لٹھ مار لہجے میں بولی، ایسے پوچھ رہی ہو جیسے مس سمانتھا مجھ سے ٹیبل پوچھتی تھی۔ تو بہتر ہے کہ فون بند کر دو، وہ تیز ہو کر بولی۔ ارے نہیں یار، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اب وہ سنجیدگی سے بولا، تم میری شریک زندگی ہو، مجھے بہت عزیز ہو، اپنا بہت خیال رکھنا۔ وہ بہت نرم گرم سے جذبوں میں گھرا کہہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اجیا کا تنفس تیز ہو گیا، اسے بری طرح سے آغا یاد آنے لگا تھا۔ دوسری طرف وہ ہکا بکا ریسیور تھامے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ماں پارا نے اس کا ہونک چہرہ دے کر پوچھا تو وہ قدرے غصے سے بولا، مما یہ کچھ عجیب طرح بیہیو نہیں کر رہی۔ ارے نہیں بیٹا، انہوں نے بات سنبھالنی چاہی، یہاں لڑکیاں شادی سے پہلے ایسے ہی شرماتی ہیں۔ اچھا، اس نے ریسیور رکھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، میرا پیارا بیٹا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ انہیں پہلی بار اجیا پر صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا۔ رفیق اپنے بھیجے گئے آدمی کی فراہم کردہ تمام تر معلومات منو ان جمیل کو فراہم کر کے اب اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ جمیل اس کے بولنے کے دوران مسلسل اپنے ہاتھ سے پیپر ویٹ گھما رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، ضرورت ہوئی تو بلوا لوں گا، اس نے کہا تو وہ جی صاحب کہہ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ ذلیل عورت، وہ سرتاپا دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ میرے اعتماد، میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی، میری عزت کو ہوٹلوں میں رونتی رہی، اور میں؟ وہ خود پر عجیب طرح سے ہنسا۔ مجھ جیسا بے وقوف روئے زمین پر ہوگا بھلا؟ مجھے اس کی بے پرواہی کا، بے حیائی کا احساس تک نہ ہوا۔ میں یوں ہی بے دریغ اس پر اپنی محبت، اپنی وفا اور اپنی خون پسینے سے کمائی گئی دولت لٹاتا رہا۔ تم جانتی نہیں ہو چندہ، کیا کیا ہے تم نے میرے اندر کے حیوان کو جگا دیا ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پوری قوت سے پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے کی دیوار پر دے مارا۔ پیپر ویٹ دیوار سے ٹکرا کر صوفے کے ساتھ رکھی ٹیبل پر آ گرا۔ ایک چھناکے سے ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا، بالکل اس کے وجود کی طرح۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ اندر آتا ہوا ہمدانی بے طرح بوکھلا گیا۔ تم نے بھی چندہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھا نا؟ وہ اس وقت دیوانہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہمدانی گڑبڑا گیا۔ وہ ہاں نہیں تو تم دیکھ لینا، میں آج اسے قتل کر دوں گا۔ انگلی اٹھا کر بولا، رکو ٹھہرو، پتہ تو چلے آخر ہوا کیا ہے۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی کہ جمیل کے تیور بڑے ہی جارحانہ تھے۔ میری بیوی جسے میں دیوانوں کی طرح چاہتا رہا، بچوں کی طرح اس کی فرمائشیں پوری کرتا رہا، گھر لیا تو اس کے نام پر، اسے سونے میں پیلا کر دیا، اور جواباً اس نے مجھے کیا دیا؟ اتنا بڑا دھوکہ! نہیں ہمدانی، میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ پاگل مت بنو یار، ان کی حالت دیکھو، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ وہ اسے کول ڈاؤن کرنے کے لیے بولا، مگر وہ مزید بھڑک اٹھا۔ میں کیسے مانوں کہ وہ میری اولاد پیدا کر رہی ہے؟
میں ان دونوں کو ختم کر دوں گا۔ ہمدانی اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، کیسے نہ سمجھتا، آخر خود بھی ایک مرد ہی تھا، اور اگر وہ اولاد تمہاری ہی ہوئی تو کیا اپنی اولاد کو مار دو گے؟ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ اونچا پورا مرد بلک بلک کر رو دیا۔ ہمدانی تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ کیوں آخر کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا؟ میرا قصور کیا تھا؟ میں نے تو آج تک کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، تو میری بیوی ہی کیوں بے وفا نکلی؟ ہمدانی نے جگ سے اسے پانی نکال کر دیا۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ٹھنڈی مگر دکھ میں سانس لے کر بولا، مگر تم اس انتہا پر جا کر مت سوچو۔ کیسے نہ سوچوں؟ وہ تیز ہوا۔ اس نے حیا، وفا اور محبت کی دھجیاں تو بکھیر ہی ہیں، اب وہ میری کمائی دولت بھی اجاڑنا چاہتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، جو کچھ تم نے اسے دیا ہے فوراً سے پیشتر واپس لے لو، اور ابھی فی الحال ڈیلیوری تک اسے گھر میں رہنے دو۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مزید اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا اپنے گھر میں، اس نے قطعیت سے کہا۔ تو ہمدانی مسکرا دیا، پھر پوری اسرار انداز سے بولا، جو گیم اس نے تم سے کھیلا ہے تم بھی وہی کھیلو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ اسے کچھ سمجھانے لگا تھا۔ میرب کا چیک اپ ہو چکا تھا، وہ اور بیبی دونوں ٹھیک تھے۔ ڈاکٹر نے چند ہدایات کے ساتھ اسے دوائیوں کا نسخہ پکڑا دیا۔ وہ ایک الوہی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ڈاکٹر کے روم سے ویٹنگ ایریا میں آئی، جہاں سائر کچھ سنجیدہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ چلیں، یہ دوائیاں لینی ہیں۔ اس نے پرچہ اسے تھمایا، وہ ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ ہاں الحمدللہ، اس نے خوشی و شرم کی ملی جلی سی کیفیت کے زیر اثر بتایا۔ تم باہر گاڑی کے پاس چلو، میں یہ دوائیاں لے کر آتا ہوں۔ وہ بولا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ جوں ہی وہ اپنی کار کے نزدیک پہنچی، سیدھے ہاتھ کی جانب سے نہ جانے وہ کون تھا جو بے ڈھنگے طریقے سے بائک لہراتا آیا تھا۔ بس لمحوں کا کھیل تھا، وہ بائک میرب کو بڑی زور سے ٹکر مار دیتی، مگر نہ جانے کہاں سے ان دونوں کے مابین ایک بوڑھی سی خاتون آ گئی۔ وہ خاتون میرب سے بری طرح ٹکرا گئی۔ میرب کے حواس مختل ہو گئے۔ وہ بے یقینی سی آنکھیں پھاڑے کبھی جاتی بائک کو اور روڈ پر گری خون میں لت پت بڑی بی کو دیکھتی، جو اگر اس کے اور بائک کے بیچ میں نہ آتی تو ان کی جگہ اسے ہونا تھا۔ آن واحد میں وہاں مجمع اکٹھا ہو گیا۔ لوگ بائک والے کو برا بھلا کہتے ہوئے بڑی بی کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ میرب، جو نہ جانے کیسے اب تک اپنے پیروں پہ کھڑی تھی، قریب آتے سائر کو دیکھ کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ بس بیٹا، سمجھو خدا نے بچا لیا، اپنا صدقہ دو، خیرات کرو اور سجدہ شکر بجا لاؤ کہ اس مہربان رب نے اپنا کرم کیا۔ سعدیہ بیگم سہمی ہوئی میرب کے بال سہلاتی ہوئی بولی۔ وہ اس حادثے کی اطلاع پا کر ماریا کے ساتھ اسے دیکھنے چلی آئی تھی۔ ماریا مسلسل اسبات میں سر ہلا رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں نے تو جب سنا میرا تو دل ہی خراب ہو گیا۔ وقار بولے، چلو اٹھو، اب یہ جوس پیو۔ ماریا فریج سے جوس کا پیکٹ نکال لائی۔ ایک پل کو تو لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ میرب بولی، بس اب زیادہ اس بات کو اپنے ذہن پر سوار مت کرو، شاباش، جوس پیو اور نماز باقاعدگی سے پڑھو، قرآنی آیات کا ورد بھی کرتی رہا کرو۔ دوسری طرف لان میں سائر کسی سے فون پر محو گفتگو تھا۔ اندھے ہو گئے تھے، ایک ذرا سا کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہ ہوا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ وہ تب کر بولا، مرو تم، اور فون کاٹ دیا۔ سگریٹ سلگائی اور لمبے لمبے کش لگا کر خود کو نارمل کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ جمیل نے چندہ کو فون کر کے شام میں تیار رہنے کو کہا تھا۔ وہ بے دلی سے ہی صحیح مگر اچھی طرح تیار ہو گئی۔ وہ آ کر خود بھی تیار ہوا، پھر اسے لے کر شہر کے ایک بہت بڑے ریسٹوران میں چلا آیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اس کے ہم قدم لابی میں چلتے ہوئے بولی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ پھر وہ دونوں پہلے سے ریزروڈ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ بڑا خوابناک سا ماحول تھا۔ مدھم لائٹس، دھیمے سروں میں بجتا بیک گراؤنڈ میوزک، اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں، دلکش چہرے، سرسراتے لباس اور مسحور کن خوشبوئیں۔ چندہ بہت محفوظ ہو رہی تھی۔ آرڈر کرو، جمیل اپنے ساتھ لائی ہوئی فائل ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ چندہ مینیو کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جمیل اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ کتنی دلکش اور حسین تھی وہ، مگر اس کے دل میں کتنی غلاظت بھری تھی۔ عورت اگر معمولی شکل و صورت کی ہو اور باوفا ہو تو اس کے گرد ہمیشہ نور کا حصار دکھائی دیتا ہے، اور خوبصورت بے وفا عورت یقیناً اس کے گرد انگارے دہک رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بے خبر ہوتی ہے اور اس وقت تک بے خبر رہتی ہے تاوقت یہ کہ جھلس کر حق استر نہ ہو جائے۔
جی سر۔ ویٹر آیا تو اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ ہاں لکھو۔ چندہ آرڈر لکھوانے لگی۔ میں ابھی تک تمہاری اس مہربانی کا مطلب نہیں سمجھی، اس نے ویٹر کے جانے کے بعد کہا۔ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھا، اب جو وہ کرنے جا رہا تھا اس کی وجہ سے، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ لو۔ اس نے ایک نازک سا زرکون جڑا سونے کا بریسلٹ خوبصورت کیس کھول کر اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خوشی سے چہہ کر پوچھا۔ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے تو کیا میرا کچھ فرض نہیں بنتا؟ وہ ضبط کر کے بظاہر مسکراتے ہوئے بولا۔ اوہ اچھا۔ وہ جیسے سمجھ کر مسکرائی۔ تو یہ سب جناب اپنی اولاد کی خوشی میں کر رہے ہیں؟ اچھا تو خود ہی پہنا دیجیے نا۔ اس نے کلائی آگے کی۔ جمیل نے لاک کھول کر بریسلٹ اس کی سڈول کلائی میں ڈال دیا۔ چندہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جس کی خوبصورتی دو چند ہو چکی تھی۔ اور ہاں یہ، اس نے ساتھ لائی فائل کھول کر اپنے ہاتھ میں پکڑے کوئی صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ یہاں سائن کرو۔ جمیل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بریسلٹ سے نگاہ ہٹا کر پوچھنے لگی۔ کرو تو بتاتا ہوں۔ اس نے اپنا لہجہ حت المقدور نارمل رکھا۔ پین بھی اس نے دیا۔ اس نے دستخط کر دیے، زیادہ دھیان نہ دیا۔ جمیل کی جان میں جان آئی۔ نیا کام شروع کر رہا ہوں۔ انکم ٹیکس کے مسائل کی وجہ سے تمہیں پارٹنر بنایا ہے۔ تم 50% کی مالک ہوگی، اس لیے کاغذات پر تمہارے دستخط درکار تھے۔ ارے واہ، اتنی زیادہ عنایات اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ تم تو واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کرتا تو رہا مگر تمہیں نے قدر نہ کی، وہ ذو معنی لہجے میں بولا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا کاروبار ہے؟ میرا مطلب کہ کیا کاروبار ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ جمیل بولا۔ چھوڑو، تم تفصیلات میں جا کر کیا کرو گی؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لو کھانا آ گیا ہے، کھانا کھاؤ۔ اس نے ویٹر کو کھانا سرو کرتے دیکھ کر کہا۔ تو چندہ نے زیادہ بحث نہ کی، کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جمیل کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجی تھی، ہدہد کی آنکھوں پر تقدیر کا پردہ پڑ چکا تھا۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد سائر تو قائل نہ ہوا، البتہ وقار صاحب نے عجیہ کو دوبارہ کالج جانے کی اجازت دے دی۔ میرب سے عجیہ نے بار بار التجا کی تھی کہ اسے کالج جانے دیا جائے، اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، پھر ٹیسٹ بھی ہونے والے تھے۔ الغرض اسے اجازت مل گئی، وہ پھر سے کالج جانے لگی۔ میرب کی طبیعت آج کل ٹھیک نہ رہتی تھی، وہ اکثر و بیشتر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ اس کے والد کا فون آتا رہتا تھا۔ عاشر کو عجیہ کے نکاح کی خبر ہوئی تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا، پھر بولا، چلو جہاں رہے خوش رہے۔ میرب اس کی افسردگی پر افسوس کرتی رہی۔ وقار صاحب کی مصروفیت وہی کتابیں اور ان کے چند احباب تھے۔ زندگی بظاہر پرسکون تھی، مگر کب تک یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں جانتی تھی وہ ظالم بے حس انسان تیرا بھی وہی حال کرے گا جو اس نے میرا کیا، گلوگیر آواز میں بولی۔ عجیہ اس کے گلے لا کر ڈھیر سارا رونے کے بعد اب پرسکون تھی۔ میرا تو دل اجڑ گیا نا، وہ یاسیت سے بولی۔ میں نے کر ہی کیا لیا؟ اور وہ لڑکا؟ گل استہزائیہ انداز میں بولی۔ تمہیں مشکل میں پھنسا کر خود کہاں غائب ہو گیا؟ امی، عجیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ بھاگا نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اب بھی پوری یقین تھی۔ تو پھر اس نے تم سے اب تک دوبارہ رابطہ کیوں نہیں کیا؟ مان لو عجیہ، یہ مرد نامی مخلوق صرف سکھ کی ساتھی ہوا کرتی ہے۔ وہ مدبرانہ سنجیدگی سے بولی۔ مگر اس سب میں وہ کہاں سے قصوروار ہو گیا؟ اس نے سلگتے ہوئے کہا۔ اسے تو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت میری زندگی سے نوچ کر پھینکا گیا ہے۔ تمہاری یہ بات بھی ٹھیک لگتی ہے۔ گل نے پینترا بدلا۔ اگر وہ تم سے مخلص نہ ہوتا تو اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بیچتا ہی کیوں؟ یہی تو۔ وہ پرجوش ہو گئی۔ وہ بے وفا نہیں، اس نے جو کہا وہ کیا بھی۔ مجھ سے دھوکہ دہی تو میرے اپنے باپ اور بھائی نے کی ہے۔ مجھے آسرے میں رکھا اور بالا ہی بالا میرا رشتہ اس ٹوبٹ سے طے کر دیا۔ رشتہ صرف طے ہی نہیں کیا بلکہ پکا کام کیا ہے۔ نکاح ہوا ہے تمہارا، مضبوط بندھن باندھا ہے کہ تم کچھ کر ہی نہ سکو۔ وہ بھڑکانے والے لہجے میں بولی۔ یہ ان کی بھول ہے۔ وہ بھڑک بھی گئی۔ میں اگر اس وقت حالات سے مجبور ہو گئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہار مان چکی ہوں۔ ہاں، وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ وہ جیت گئے۔ وہ جی ہی جی میں خوش ہوئی۔ یہ ان کی بھول ہے، وہ تلملا کر بولی۔ مگر سوال تو یہ ہے نا کہ تم کرو گی بھی کیا؟ وہ لڑکا تو نہ تم سے رابطہ کر رہا ہے، نہ تمہارا رابطہ ہو پا رہا ہے۔ ہاں، اس کی بہن تمہاری دوست ہے نا، اسے فون کرو۔ کیا تھا، وہ اداسی سے بولی۔
وہ بھی مجھ سے سخت ناراض تھی اور اس نے بتایا ہے کہ سائق نے اس کے والدین کو مختلف لوگوں سے دھمکیاں دلوائیں، آغا کو ڈرایا دھمکایا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ ایک لڑکی کی خاطر اس کی جان جوخم میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے اسے بمشکل تمام واپس بھجوا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ دیکھا؟ گل مزید جوش و خروش سے بولی، تمہیں برباد کر دیا ان لوگوں نے، جیسے انہوں نے میرا دل برباد کیا ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں میں انہیں ویسے ہی تباہ کر کے دم لوں گی۔ اس نے سختی سے آنسو پونچھ کر خوفناک لہجے میں کہا، اور گل خوشی سے سرشار ہو گئی کہ وہ اسی انتہا پر تو اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ایک ماہر کھلاڑی تھی جو اپنے لیے بر وقت کھول کر بساط الٹنا جانتی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اسے کھیل کا پانسا پلٹنے کے لیے آخری چال چلنی تھی۔ حساب تو تمہارے باپ کی طرف میرے بھی بڑے نکلتے ہیں، وہ چپتے ہوئے انداز میں بولی۔ اجیا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب یہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا تم تیار ہو؟ گل نے جانچتے لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ پختہ لہجے میں سختی سے بولی۔ گل بھید بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ کب لے رہی ہو پھر طلاق؟ آصف نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ اس وقت چندہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، نوکرانی کام ختم کر کے جا چکی تھی، زینت بھی اپنے کسی عزیز کی فوتگی میں گئی ہوئی تھی، سونو اسکول سے آ کر سو رہا تھا۔ دیکھو، چندہ متانت سے بولی، ابھی فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے آصف، اس نے ابھی میرے نام پر کاروبار شروع کیا ہے، اس گھر میں مجھے ہر طرح کا آرام ہے، میں ابھی ان سب کو چھوڑ نہیں سکتی۔ کیا کہا؟ آصف کا دماغ پھر گیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اگر اس سنا میں تمہارے شوہر کو تمہارے کرتوتوں کا پتہ چل گیا تب پھر کیا حیثیت ہوگی تمہاری اس گھر میں اور اس کی زندگی میں؟ کبھی سوچا ہے اس کے متعلق؟ میرے کرتوت؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ کیا ہیں میرے کرتوت؟ ہاں ذرا بولو، بتاؤ۔ اس کے الفاظ پر وہ بھنا آ گئی تھی۔ دیکھو دیکھو، اسے اب اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر انسان کو احتیاط پیش نظر رکھنی چاہیے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم فوراً اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ علیحدہ ہو کر کہاں جاؤں؟ تمہارے کرائے کے فلیٹ میں؟ ہوش کے ناخن لو آصف، کیوں اپنی اور میری آسائشات کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ اگر بالفرض میں اسے طلاق لے بھی لوں تب کیا ہوگا؟ اس نے تنزیہ پوچھا۔ بے وقوف لڑکی، اس نے بطور خاص لڑکی کا لفظ استعمال کیا۔ یہ گھر تمہارے نام پر ہے، یہاں سے جانا تمہیں نہیں اس سے پڑے گا۔ تمہاری ڈیلیوری میں بس اب تھوڑا ہی وقت تو رہ گیا ہے، اس کے بعد ہم فوراً ہی اسے بیچ کر اپنا کام شروع کر دیں گے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، وہ پرسوچ لہجے میں بولی، لیکن میں ڈرتی ہوں اگر میرے اس مطالبے نے کوئی گڑبڑ پیدا کر دی تو۔ کیوں گھبرا رہی ہو جان؟ آصف اس کے نزدیک ہوا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور پھر تمہیں آج نہیں تو کل یہی کرنا پڑے گا، تو آج کیوں نہیں؟ اس نے چندہ کو باہوں میں بھر لیا۔ چندہ نے مزاحمت نہیں کی۔ اسی وقت کوئی چیز تھی جو بڑی زور سے آ کر آصف کے سر میں لگی۔ وہ بے ساختہ چندہ کو چھوڑ کر اپنا سر سہلانے لگا۔ یہ ٹینس بال تھی جو ان دونوں کو کافی دیر سے دروازے کی اور سے دیکھتے سونو نے کھینچ ماری تھی۔ ایک دم ہی وہ چندہ کی نظروں میں آیا تھا۔ وہ ببھر کے اس کی جانب بڑھی۔ ادھر آ۔ وہ اتنا خائف ہوا کہ بھاگ بھی نہ سکا۔ بدتمیز کمینے، کیوں ماری تو نے بال؟ اس نے سونو کے نرم نرم گال تھپڑوں سے سرخ کر دیے۔ کچھ یہ خوف بھی تھا کہ نہ جانے اس نے کیا سن اور دیکھ لیا ہو، اور وہ کہیں جمیل کو نہ بتا دے۔ آج سے قبل چندہ کو ایسا کوئی خوف دامن گیر نہ ہوا تھا۔ مما پلیز مجھے مت مارے، وہ روتے ہوئے بولا۔ جانے دو یار، کیوں ماری ہو اسے؟ دل تو آصف کا بھی یہی چاہ رہا تھا، مگر وہ یوں ہی بولا، جا ادھر سے، اور خبردار جو اپنے باپ کو کچھ بتایا ہو تو اگر ایک لفظ بھی منہ سے پھوٹا نا تو تیرا گلا کاٹ دوں گی۔ وہ سیب کاٹنے والی چھری اٹھا کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ روتے ہوئے الٹے قدموں اپنے کمرے کی جانب بھاگ گیا۔ سارا موڈ خراب کر دیا، اتنی مشکل سے تو تم ہاتھ آئی تھی۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے اپنا سر سہلا رہا تھا۔ ہر وقت بے تکی مت ہانکا کرو، نہ جانے اس نے کیا سنا ہو، کہیں جمیل سے کچھ پھوٹ نہ دے۔ آج تک بتایا ہے جو اب بتائے گا۔ ہم نے اس کے سامنے کبھی جمیل کے متعلق بات بھی تو نہیں کی۔ تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، آخر میں تمہارے گھر بھی تو آتا ہوں، ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ بے فکری سے بولا۔ وہ اور بات ہے، چندہ بولی، جمیل نہ تنگ نظر ہے نہ ہی بے وجہ کا شکی۔ اگر تم گھر آتے ہو تو تم میرے کزن ہو، بھلا اس بات پر جمیل کیا اعتراض جڑے گا؟ وہ مسکرا کر بولی تو آصف آنکھ دبا کر بولا، واہ جان، بہت خوب، استاد ہو تم پوری۔ بننا پڑتا ہے، وہ تفاخر سے مسکرائی۔
سیدھے سادے طریقے سے دنیا جینے نہیں دیتی۔ اچھا، باتیں ہی کرتی رہو گی یا کچھ خاطر تواضع بھی کرو گی؟ اس نے کہا۔ اوفو، ایک تو پیٹو بہت ہو تم، ٹھہرو دیکھتی ہوں، کچھ پڑا ہوا تو لے آتی ہوں۔ دوسری طرف روتے روتے سونو سو گیا تھا، مگر کبھی کبھی نیند میں بھی سسکی لے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پکارتا، بابا، زینت بھی، مما بہت گندی ہیں، مما بہت۔ کوئی بہت دردناک انداز میں چیخا تھا۔ گھبرا کر میرب کی آنکھ کھلی۔ ہائے میں مر گئی، ارے کوئی اٹھاؤ مجھے، کوئی پکار رہا تھا۔ اس نے خاص باختہ ہو کر بستر چھوڑ دیا۔ آواز اس کے واش روم سے آ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ لاکڈ نہیں تھا، صرف بند تھا۔ اس نے ناپ گھمایا۔ ہائے بی بی، ٹوٹ گئی میری ہڈی، مر گئی میں۔ اس کی کام والی ماسی واش روم کے سفید چکنے ٹائلز پر چت پڑی چیخ رہی تھی۔ ارے سغرا، کیسے گری تم؟ وہ بکھلا گئی۔ ہاتھ دو مجھے اور اٹھنے کی کوشش کرو۔ وہ آگے بڑھی۔ نہ بی بی، وہ دہشت سے چلائی، آپ اندر نہ آئیں، ادھر پورے غسل خانے میں نہ جانے کیا چکنی چکنی چیز پڑی ہے، گر جاؤ گی آپ بھی۔ میرب ڈر کر ٹھہر گئی، پھر کچھ سوچ کر مڑی اور باہر نکل کر لالی کو زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ وہ دوڑ کر آئی۔ جاؤ جا کر میرے باتھ روم سے سغرا کو اٹھاؤ، وہ وہاں گر گئی ہے، اور شریف کو کہو ڈرائیور سے گاڑی نکلوائے، اس کی حالت دیکھ کر لگتا ہے خدا نہ خواستہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ لالی اندر آ گئی۔ بڑی دقتوں سے سغرا کو اٹھایا، بیچاری کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وقار بھی آ گئے۔ انہیں بتایا تو وہ خود لالی اور شریف کے ساتھ اسے ہسپتال لے گئے۔ نیرب سر تھامے بیٹھی تھی، گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھلی تھی، لہٰذا اب سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ کیا چیز تھی فرش پہ جو وہ یوں بری طرح پھسلی؟ اور اس سے پہلے اگر واش روم میں چلی جاتی تو؟ خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اف میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے مجھے اور میرے بچے کو بچا لیا۔ وہ سب ہی کچھ سوچ رہی تھی سوائے اس کے جو اسے واقعی سوچنا چاہیے تھا۔ آج مانو کی شادی تھی۔ قاسم کی بیوی سمینا ایک نیک سیرت اور قدرے خوبصورت عورت تھی۔ اس نے ان بہنوں کے بعد گھر کا انتظام بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ نازو کے 2 بچے تھے اور قاسم کے 3۔ ہاشم تلاش رزق کے لیے دبئی چلا گیا تھا۔ بی جان مزید بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ سب بھائی بہنیں آپس میں میل ملاقات رکھتے تھے، بس صرف چندہ ہی تھی جو ان لوگوں سے مکمل کٹ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ منہ بنائے ایک کونے میں بیٹھی بیزار ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس جمیل ہر ایک سے خوش خلقی سے مل رہا تھا۔ اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے احترام تھا، اور وہ جب بھی ان لوگوں سے ملتا اسے چندہ کی اس قدر برعکس طبیعت پر حیرانی ہوتی تھی۔ مگر آج حیرانی نہیں، افسوس ہو رہا تھا جو وہ چندہ کے ساتھ کرنے والا تھا۔ ہر چند کہ چندہ اسی قابل تھی، مگر یہ لوگ۔ اس کا دل اداسی سے بھر گیا۔ السلام علیکم۔ سمینا نے کونے میں بیٹھی چندہ کو بڑی ہونے کے باوجود جا کر خود سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے منہ پھیر لیا۔ کیسے نہ پھیرتی، قاسم کی بیوی جو تھی وہ خفیف ہو گئی۔ نازو نے کڑی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ بابی سلام کر رہی ہیں، اس نے جتایا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ تنک کر بولی۔ تمہیں آج تک بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں آئی؟ مجھے کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بہت بدتمیز ہو تم، بلکہ مزید بدتمیز ہوگی ہو۔ جمیل بھائی نے تمہیں کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے۔ وہ واقف حال تھی۔ نصیب کی بات ہے، وہ کندھے اچکا کر اترائی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی کہ بارات آنے کا شور اٹھ رہا تھا، اور سونو نے بغور بدتمیزی کرتی چندہ کو دیکھا تھا اور اس کا رد عمل دیتی سمینا کو بھی۔ نہ جانے یہ ہر اس جگہ کیوں موجود ہوتا تھا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کمال ہے، حادثے کا سن کر ماریا تحیر سے بولی۔ آخر کیا تھا تمہارے واش روم میں؟ یار، پورے فرش پر سرف پھیلا ہوا تھا، واش روم کے ٹائلز بہت چکنے ہو گئے تھے، میں تو سو رہی تھی، وہ بیچاری روزانہ کی طرح صفائی کرنے آئی تھی۔ اس نے بتایا۔ تو کیوں پھیلا رکھا تھا وہاں جیل؟ اس کی ہڈی توڑوانے کے لیے؟ ارے تو میں نے کہاں پھیلایا یار، وہ برا مان گئی۔ تو سائر بھائی نے گرا دیا ہوگا، تمہاری ایسی حالت ہے انہیں تو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ رکھ تو رہے ہیں یار، وہ اس کا دفاع کرتے ہوئے بولی۔ روز مجھے اپنے ہاتھوں سے رات کو دودھ دیتے ہیں، دوائی وغیرہ کا پوچھتے ہیں، میرا دل گھبراتا ہے تو دل بہلاتے ہیں۔ دل بہلاتے ہیں؟ ماریا شریر ہوئی۔ وہ کیسے؟ تم بھی نہ، وہ مسکرا دی۔ انہیں غزلیں سننے کا شوق ہے، مجھے بھی سنوا دیتے ہیں۔ اب انہیں لمبی لمبی خاموشی کے دورے تو نہیں پڑتے؟ نہیں یار، اس نیوز کے بعد سے ان کے اندر بہت پازیٹیو چینج آیا ہے، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ دیٹس گریٹ، بہرحال تم اپنا بہت خیال رکھنا، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مگر وہ میرب سے بات کر کے کچھ بے چین سی ہو گئی۔ کچھ تھا
جو اس کے ذہن میں کھٹک رہا تھا، مگر کیا فی الحال وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔